بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ابو القاسم جنید بن محمد البغدادی صوفیاء کے سردار اور امام تھے۔ نہاوند کے رہنے والے تھے مگر پیدائش عراق میں ہوئی۔ آپ کے والد کانچ بیچا کرتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں اپنے خالو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، حارث محاسبی اور دیگر اکابر کی صحبت میں رہے۔ 697 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے بغداد میں آئینہ سازی کی دکان قائم کی ہوئی تھی۔ ایک پردہ ڈال کر 400 رکعت نماز یومیہ ادا کرتے تھے اور کچھ عرصہ بعد دکان کو خیر آباد کہہ کر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کے ایک حجرے میں گوشہ نشین ہو گئے اور 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ 40 سال کے بعد یہ خیال ہوا کہ اب میں معراج کمال تک پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ غیب سے ندا آئی کہ اے جنید، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تیرے گلے میں زنار ڈال دی جائے۔ آپ نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ جواب ملا کہ تیرا وجود ابھی تک باقی ہے۔ یہ سن کر آپ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ وصال کا اہل ثابت نہ ہو سکا، اس کی تمام نیکیاں داخل معصیت ہو گئیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تمام مدارج صرف فاقہ کشی، ترک حب دنیا اور شب بیداری سے حاصل ہوئے۔ کسی سائل نے آپ سے سوال کیا تو آپ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب یہ شخص مزدوری کر سکتا ہے تو اس کو سوال کرنا جائز نہیں، لیکن اس شب خواب دیکھا کہ سرپوش سے ڈھکا ہوا ایک برتن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو کھولو۔ چنانچہ جس وقت آپ نے کھول کر دیکھا تو وہی سائل مردہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو مردار نہیں ہوں۔ حکم ہوا کہ پھر دن میں اس کو کیوں کھایا تھا؟ آپ کو خیال آیا کہ میں نے غیبت کی تھی اور یہ اس جرم کی سزا ہے۔ ایک مرید بصرہ میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھے اور اسی دوران اس کو اپنے کسی گناہ کا خیال آ گیا، جس کی وجہ سے 3 یوم تک اس کا چہرہ سیاہ رہا، اور 3 روز کے بعد جب وہی سیاہی دور ہو گئی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب پہنچا کہ بارگاہ الہی میں مؤدبانہ قدم رکھنا چاہیے۔ تیرے چہرے کی سیاہی دھونے میں مجھے 3 یوم تک دھوبی کا کام کرنا پڑا ہے۔ کسی مرید سے گستاخی سرزد ہو گئی اور شرمندگی کی وجہ سے شونیزہ کی مسجد میں جا چھپا جب ایک مرتبہ اس کے پاس پہنچے تو وہ خوف زدہ ہو کر ایسا گرا کہ سر سے خون بہنے لگا اور ہر قطرہ خون سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ آپ نے فرمایا، چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی تیرے ایسے ذکر میں مساوی ہیں۔ یہ سن کر وہ مرید اسی وقت تڑپ کر مر گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر محبت کا تعلق کسی شے سے قائم ہو تو اس شے کی فنائیت سے محبت بھی فنا ہو جاتی ہے، اور محبت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک خود کو فنا نہ کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ اشغال دنیاوی ترک کر دینے کا نام عبودیت ہے اور زہد کی انتہا افلاس ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمام مخلوق کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بند ہیں ماں سوائے ان لوگوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچی طلب والا 10 لاکھ سال تک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور پھر صرف ایک لحظہ کے لیے منہ موڑ لے تو اس لمحے کے دوران وہ جو کچھ کھو بیٹھتا ہے وہ بمقابلہ اس کے جو اس نے حاصل کیا کہیں زیادہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا مذہب کتاب و سنت کے اصولوں کے پابند ہے، اور فرمایا ہمارا یہ علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حکم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اپنے گھر کی سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس سیڑھی کے نیچے 30 سال بیٹھے رہنے سے حاصل کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی گئی تو کسی نے عرض کیا، اس قدر شرف کے باوجود آپ ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ نے جواب دیا، میں اس راستے کو جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوں کیسے چھوڑ دوں؟ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، انہوں نے قرآن مجید کو ختم کر کے پھر سے سورہ بقرہ شروع فرمائی اور 70 آیات پڑھ کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔